لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ساغر اردو کے نامور شاعر تو ہیں، مگر عجب یہ ہے کہ دیگر شعراء کے برعکس ان پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ ساغر کسی خاص ادبی گروہ سے وابستہ نہ تھے۔ ساغر کے ابتدائی حالات کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ البتہ ساغر صاحب کے ایک دوست سلیم یزدانی نے ساغر سے خاصی تگ و دو کے بعد ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ محمد عبداللہ قریشی جو ادبی دنیا کے مدیر تھے، انہوں نے ساغر کے آخری مجموعہ کلام مقتل گل میں اس مختصر آپ بیتی کو شائع کیا تھا۔ ساغر نے یزدانی صاحب کے سوالوں کے جواب میں اپنی سرگزشت کچھ یوں بیان کی کہ میری زندگی زنداں کی ایک کڑی ہے۔ 1928 کے کسی ماہ میں پیدا ہوا، گھٹنوں کے بل چلنے کا زمانہ سہارنپور اور امبالہ کی آغوش میں گزارا۔ امبالہ اردو اور پنجابی بولنے والے علاقے کا سنگم ہے۔ ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، کہاں اور کیسے پیدا ہوا، یہ میرے لیے کسی مقدس سرائے کے غلیظ باڑے کے سوا کچھ بھی نہیں، یا علی بابا 40 چور کے پراسرار غار کی کہانی ہے۔ میں نے دنیا میں خداوند رحیم و کریم سے بہن بھائی کا عطیہ بھی نہیں پایا۔ یہ معلوم نہیں خدا کو اس تنہائی سے یگانہ بنانا مقصود تھا یا بیگانہ۔ دنیا کی 6 سمتوں پر نظر رکھنے والے صاحب فراست لاہور کی سڑکوں پر مجھے جب چاہیں ٹوٹا ہوا بازو کالی چادر میں چھپائے احساس کے الٹے پاؤں سے چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی بہن ہوتا تو شاید یہ حال نہ ہوتا۔ میں نے لوگوں سے اپنا نام محمد اختر سنا، البتہ ایک پرشکو ماضی کی سرسراہٹ میں اپنے پاؤں کے نیچے محسوس کرتا ہوں۔ 1936 میں جب ذرا سوجھ بوجھ کا زمانہ آیا تو ایک ویران مکان کی افسردہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے پرانے صندوق میں دیمک چاٹتی ہوئی کتابیں دیکھی۔ شاید ان کے پڑھنے والے 1857 کی گھٹاؤں میں ڈوب چکے تھے۔ ہاں، رات کی تاریکی میں ایک کگر پر روشنی پھیلانے کی جستجو کرتا ہوا ایک دیا میرے مشاہدے کی پہلی چیز تھا۔ اس گھر میں مجھ سے پہلے حاجی محمد حنیف اور خواجہ محمد حسین نام کے 2 بزرگ آباد تھے۔ یہ کتابیں شاید انہی کی تھیں۔ یہ بزرگ امبالہ شہر کی سماجی زندگی میں اچھی خاصی شہرت کے حامل تھے۔ ساغر نے اپنی اس آپ بیتی میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اردو کی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی۔ ساغر کے پہلے استاد ایک بزرگ تھے جن کا نام حبیب حسن تھا۔ انہی سے ساغر کو شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ کم عمری میں ہی اردو میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ لوگ اکثر خط لکھوانے ساغر کے پاس آیا کرتے تھے۔ بچپن میں ساغر کو روزنامہ زمیندار، احسان، انقلاب وغیرہ کے مطالعے کا شوق تھا۔ اسی مطالعہ کی بنیاد پر ساغر کہتے ہیں کہ انہوں نے آج تک اردو کا کوئی لفظ نہ غلط پڑھا نہ غلط لکھا۔ شروع میں تخلص ناصر حجازی رکھا، مگر 2 ماہ بعد ہی اس کو چھوڑ کر ساغر صدیقی اپنا لیا۔ 16 سال کی عمر میں ساغر نے امرتسر کی جامعہ السنا شرقیہ کے ماہانہ ترقی مشاعرے میں شرکت کا اعزاز حاصل کیا۔ 1944 میں ڈاکٹر تاثیر اور شمس العلماء تاجور نجیب آبادی کے زیر سایہ قائم بزم بنام اردو مجلس کے مشاعروں میں شرکت بھی کرتے رہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے جید علماء سے بھی استفادے کا موقع ملا۔
ان دوستوں اور بزرگوں نے ساگر کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ساگر نے 1945 میں ولی صابر کے عرس پر ہونے والے مشاعرے میں نہ صرف شرکت کی بلکہ خوب داد بھی وصول کی۔ امرتسر میں ہی پہلی مرتبہ ایک بڑے مشاعرے میں شرکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ مشاعرہ دوسری جنگ عظیم کے باغی آزاد فوج کے 3 جرنیلوں کے استقبال کے لیے جلیاں والا باغ میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 30-40 ہزار کا مجمع تھا۔ اس جلسہ میں ساگر نے جو نظم پیش کی اس کا ایک شعر کچھ ایسے تھا: ہو جس کا رخ ہوائے غلامی پہ گامزن، اس کشتی حیات کے لنگر کو توڑ دو۔ تقسیم ہند کے بعد ساگر صدیقی لاہور آ گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ لاہور آ کر آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے کے مقابلے میں بھی شرکت کی، بلکہ ساگر کی خواہش تھی کہ اس ترانے کو پکچرائز کیا جائے اور سینما میں بھی دکھایا جائے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ساگر نے فدا شاہ جہان پوری اور نعیم شاہ کے ساتھ مل کر ترانہ لکھا اور اس کو پکچرائز بھی کیا، اور ریجنٹ سینما میں یہ اسکرین پر بھی دکھایا گیا۔ ساگر نے فلم انقلاب کشمیر بھی بنائی۔ اس کے علاوہ ساگر ہفت روزہ تصویر کے مدیر بھی رہے اور پھر اس کے بند ہونے پر ہفت روزہ فلمی اخبار کا ڈیکلریشن بھی منظور کروایا۔ اس کے شاید 3 شمارے ہی نکل سکے اور اس کا ڈیکلریشن غلام جیلانی نیازی نے خرید لیا۔ پھر ساگر کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوئے اور آخرکار ساگر نشے کی لت کا شکار ہو گئے، مگر ساگر نے خود نشے کو اختیار نہیں کیا۔ اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ 1952 کی بات ہے کہ وہ ایک ادبی ماہنامے کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر درد کی شکایت کی، پاس ہی ایک اور شاعر دوست بھی بیٹھا تھا۔ اس نے تعلق خاطر کا اظہار کیا اور خاص ہمدردی سے انہیں مارفین کا انجیکشن لگا دیا۔ سر درد تو دور ہو گیا، لیکن اس معمولی واقعہ نے ان کے جسم کے اندر نشہ بازی کے تناور درخت کا بیج بو دیا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ساگر کے دوستوں میں سے بیشتر نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ یہ لوگ انہیں چرس، مافین اور دیگر ڈرگز کے انجیکشنز دیتے اور ان سے غزلیں اور گیت لے جاتے، اپنے نام سے پڑھتے اور چھپواتے اور بحیثیت شاعر اور گیتکار اپنی شہرت میں اضافہ کرتے۔ ایسے بہت سے نام ہیں جن کا تذکرہ یہاں پہ مناسب نہیں۔ گل کو شبنم سے آگ لگ جائے، موج کو رم سے آگ لگ جائے، بزم تقدیس کی فضاؤں سے حسن برہم کو آگ لگ جائے، ایسے زخموں کو کیا کرے کوئی جن کو مرہم سے آگ لگ جائے، کاش اے زندگی کی رقاصہ تیری چھم چھم سے آگ لگ جائے۔ اس حادثے کے بعد ساگر نے رسائل اور جرائد کے دفاتر اور فلموں کے اسٹوڈیوز میں آنا جانا چھوڑ دیا، اور اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کہ اداروں کے کرتا دھرتا اس کے کام کی اجرت کے 10 روپے بھی اس وقت کی قیمت ادا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ ان کے در دولت کی چوکٹ پر 10 سجدے نہ کر لیتا، اس وقت تک اسے معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس چیز نے ساگر کے مزاج کی تلخی اور دنیا بیزاری اور ہر وقت بے خود رہنے کی خواہش میں اضافہ کیا، اور وہ بالکل آوارہ ہو گیا۔ اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ کبھی وہ ایک میلی کچیلی چادر اوڑھے اور کبھی چیتھڑ میں ملبوس، بال بکھرائے، ننگے پاؤں، منہ میں بیڑی یا سگریٹ لیے سڑکوں پر پھرتا رہتا اور رات کو نشے میں دھت مدہوش کسی سڑک کے کنارے پڑا رہتا۔ عبداللہ قریشی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ساگر کا کلام چوری کیا اور بڑی ڈھٹائی سے چوری کیا۔ ساگر نے بڑے مشہور گیت لکھے، جیسا کہ
مہدی حسن کا گایا ہوا ایک گیت ہے۔ چراغ تو جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ 1958 میں ساگر نے ایک مشاعرے میں شرکت کی جس میں جگر مراد آبادی بھی موجود تھے۔ جب انہیں دعوت کلام دی گئی تو جگر مراد آبادی نے یہ کہہ کر اپنی غزل پھاڑ دی کہ حاصل مشاعرہ غزل تو ساگر نے سنا دی۔ ساگر کے یہاں کئی ایسے اشعار ہیں جو آج بھی زبان زد عام ہیں، جیسے کہ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا دھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات بھی باعث حیرت ہوگی کہ ایک بڑا مشہور صوفی کلام دمادم مست کلندر یہ بھی ساگر صدیقی کی ہی تخلیق ہے۔ ساگر کے متعلق بہت سے ایسے قصے بھی موجود ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ شاید کچھ اتنا تعلق نہیں، مگر دوستوں نے مشہور کر رکھے ہیں، بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے۔ مثلاً ساگر کی داستان عشق جو کہ بالکل بے سروپا ہے، اور اسی طرح سے ایوب خان سے ملاقات کا قصہ بھی زبان زد عام ہے کہ ایوب خان نے کسی مشاعرہ میں ساگر کی غزل سننے کے بعد پاکستان واپس آئے اور انہوں نے اپنے اہلکاروں کو ساگر کی تلاش میں دوڑایا، اور ساگر نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ شعر لکھا کہ ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی یہ کھلونوں سے بہل جاتا ہے، اور پھر کسی جگہ یہ بھی لکھا کہ پولیس آفیسر کو کاغذ کی ایک پنی پر ایک شعر لکھ کر دیا کہ ایوب خان کو میرا یہ شعر پہنچا دینا، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ساگر صدیقی کے حوالے سے یہ قصہ تقریباً ہر جگہ میں نے تو بہت دفعہ پڑھا، لیکن محققین کے نزدیک اس واقعہ کی صحت مشکوک ہے۔ ساگر صدیقی کا آخری وقت بڑی مشکل میں گزرا۔ 1974 میں فالج میں مبتلا ہو گئے، اور آخری دنوں میں جب لاہور میں قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی، یہ شاید جولائی کے دوسرے ہفتے کی بات ہے، ان کے ایک مداح کہتے ہیں کہ میں ایک دوپہر ریڈیو اسٹیشن سے نکل کر لوہاری دروازے پہنچا تو مسلم مسجد کے مینار کے نیچے مجھے ساگر کی ایک جھلک دکھائی دی۔ اس نے اپنے نحیف و نزار جسم سے سیاہ چادر اتار دی تھی اور ڈھیلا ڈھالا سفید کرتا پہنے چھڑی کے سہارے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھا اور کہا میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا کہ تم بھی نظارہ کر لیتے۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ تم ہو کہاں؟ اس نے اپنی بے نور ہوتی آنکھوں سے اینک اتار کر پرے پھینکی اور بولا اب کچھ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، اور جا بھی کہاں سکتا ہوں، صرف چولا بدلنے گیا تھا۔ اب تو میں نے سب تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے روشنی اپنے آپ کو سمیٹ رہی ہے، سارا شہر اسے خون تھوکتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور ایسے تالیاں بجا رہے تھے جیسے لوگ رومن اکھاڑے میں جمع ہوں اور خونی منظر دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس کے سفید کرتے پر خون کے دھبے اس طرح جگمگا رہے تھے جیسے خنجر بکف جلاد اس پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ اس نے بند ہوتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا تو اس کے منہ سے پھر خون نکل کر اس کے ہونٹوں پر پھیل گیا۔ اس نے سفید آستین سے پوچھ کر دوبارہ کچھ کہنے کی آرزو کی تو خون کی لکیر اس کے کفن پر بہنے لگی۔ اپنے ہی خون میں شرابور
सागर सिद्दीकी इस हंसते बसते शहर में कई दिनों तक मक्तल का नज़ारा बना रहा। अपने खून आलूद कुर्ते में लिपट कर तीसरे दिन बेकसी के साथ पायलट होटल के सामने मर गया। खुदा जाने किसने उसे कफन पहनाया, किसने उसे कब्रिस्तान दफन किया। ये सागर की आखिरी गुमशुदा कड़ी है। और जिस तरह किसी को ये मालूम नहीं कि उसने किस माँ की गोद में आंख खोली, किस बाप की शफकत से महरूम हुआ, इस तरह ये भी मालूम नहीं कि उसे कब्र में उतारने वाले कौन थे। सागर के दुनिया से चले जाने के 50 साल बाद उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सागर की गज़लों के 5 मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाया हुए। आज सागर की कब्र की हालत बहुत बदल चुकी है। अब तो यहाँ मेला भी लगता है। कैसा अजीब मुआशरा है कि अपनी ज़िंदगी में सड़कों पर नंगे पैर फिरने वाला ये फ़कीर जो अक्सर खाली पेट सो जाया करता था, आज उसकी कब्र पर लंगर तकसीम होता है। न जाने उसके मेहरबान दोस्त उसकी ज़िंदगी में कहाँ थे, उन्होंने क्यों सागर को नशे से ना बचाया। सागर के कत्ल में वो भी बराबर की शरीक है। सागर मेरे पसंदीदा शोरा में से है। यहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे सागर की ज़िंदगी की फिल्म आंखों के सामने चलना शुरू हो गई। खून थूकता सागर और उस पर हंसते लोग। कहते हैं कि सागर 19 जुलाई 1974 में मर गया, लेकिन वो आज भी जिंदा है। मर तो हम लोग गए जिन्होंने अब तक पता नहीं कितने सागर इसी तरह मार दिए। अल्लाह आप सबको खैर और सलामती अता करे।